اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اور آپ سب لوگوں نے ادب و احترام اور محبت کے ساتھ جسے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ ترجمہ میں نے جو کیا ہے یہ کنز الایمان شریف کا ہے، جو میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بے مثال ترجمہ فرمایا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی کچھ تفسیر اور توضیح آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں۔ اس سے پہلے میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ آیت کا شان نزول مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر اتری، کیا سبب بنا اور کیا وجہ بنی، کیا موسم تھا، کیا موقع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتارا ہے۔ تو جب جس آیت کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ آیت اتاری۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ابن سوریہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن لاتا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جبریل امین لاتے ہیں، یہی دوسرے پیغمبروں کے پاس بھی لاتے تھے اللہ کے حکم کو، اور یہی میرے پاس بھی لا رہے ہیں۔ تو ابن سوریہ نے کہا کہ جبرائیل کے بجائے اگر میکائیل لاتے تو ہم لوگ ایمان لے آتے، کیونکہ جبریل سے ہم لوگوں کی پرانی دشمنی ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ داداؤں پر جو عذاب نازل ہوا تو وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے اترا اس کی خبر یہی جبریل لائے، اور بہت زیادہ طوفان آیا تو اس کی خبر جبریل لائے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کی پشتینی دشمنی ہے ان سے، اس لیے چونکہ قرآن بھی وہی لا رہے ہیں تو اگرچہ قرآن اچھی کتاب ہے مگر دشمن لا رہا ہے، اس لیے ہم لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ابن سوریہ کی بکواس تھی، جبکہ آیت کریمہ میں پیچھے اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ ان لوگوں کو تو اور جبریل کا احسان ماننا چاہیے تھا کہ ان کے نبیوں پر جو کتابیں اتری، مثلاً توریت، انجیل وغیرہ، ان کتابوں کی تصدیق تو قرآن سے ہوئی ہے، اور قرآن جبریل لا رہے ہیں تو یہ تو ان کے نفع میں جا رہی ہے یہ بات کہ قرآن کی وجہ سے ان کی کتابوں کی تصدیق اور ان کی کتابوں کی سچائی ثابت ہوئی ہے۔ تو یہ جبریل کے احسان مند ان کو ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا فرشتہ کوئی اپنے پاس سے نہیں لے جاتا ہے، جو حکم میں دیتا ہوں وہ فرشتہ لے جاتا ہے، تو جو ہمارے فرشتے کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ اب آج جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو دنیا میں بھیجا تو
ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ جاہل قوم ہے، نادان ہے، پتہ نہیں ان کو نبی مانے یا نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو اس زمانے کے حساب سے معجزہ عطا فرماتا رہا۔ یہ معجزہ آپ لوگ جانتے ہوں گے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ کسی نبی کے وجود سے، کسی نبی کی زندگی میں ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ عقل کے حساب سے وہ چیز عقل تسلیم نہ کرے کہ یہ چیز کیسے ہو گئی۔ جیسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، عقل قبول کرتی ہے، لیکن حضور نے ایسا کیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کوئی انسان زمین پر کھڑا ہو اور اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہاں سے چاند پورا ہو اور انگلی کا اشارہ پا کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو جائے، یہ عقل قبول کرتی ہے، لیکن حضور نے ایسا کیا تو یہ حضور کا معجزہ ہوا۔ تو معجزہ وہ کہتے ہیں ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بدن سے، ان کے ہاتھ پیر سے، ان کے وجود سے ایسا کارنامہ ظاہر کرتا ہے کہ خود بخود جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی مان لے کہ ہاں یہ نبی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہی تو تھا کہ آپ نے پتھر پر اپنی لاٹھی ماری، ایک بہت بڑے پتھر پر، تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے، جیسے ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے ایسے اس پتھر سے پانی نکلنے لگا۔ تو یہ چیز حضرت موسیٰ کا معجزہ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی، جب فرعون کے جادوگر گئے ان کا مقابلہ کرنے کی یہ بھی جادوگر ہیں لہٰذا ہم لوگ ان کو شکست دے دیں گے، ہم لوگ ان پر بھاری پڑ جائیں گے، تو بہت بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر گئے حضرت موسیٰ کے پاس، اور جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے سانپ کا جادو کیا، چھوٹے چھوٹے سانپ، چاروں طرف سے سانپ ہی سانپ۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، وحی فرمائی کہ اے کلیم ان سانپوں سے مت ڈرو، اپنی لاٹھی پھینکو، یہی لاٹھی ان تمام سانپوں کی خیریت لے لے گی۔ تو آپ نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا سانپ بن گئی اور سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا اس نے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ تھا۔ تو معجزہ بھی وہی ملتا تھا جو وقت کی ضرورت ہوتی تھی، وہاں پر اسی قسم کے معجزے کی ضرورت تھی، وہاں پر اسی قسم کے معجزے کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن، سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کا زمانہ آیا تو عرب کے لوگ اپنی زبان پر بڑا ناز کر رہے تھے، اور سارے عرب کے سوا جتنے ملک ہیں سارے لوگوں کو وہ لوگ عجمی کہتے تھے، یعنی گونگے۔ عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ تو چاہے آپ فارسی میں بولو، چاہے آپ ہندی میں بولو، چاہے آپ اردو میں بولو، چاہے آپ گجراتی میں بولو، چاہے آپ مراٹھی میں بولو، کسی زبان میں آپ گفتگو کرو، عرب والے اس کو گونگا کہتے تھے۔ یعنی گونگا بھی تو کچھ نہ کچھ آواز نکال لیتا ہے، تو وہ اپنی عربی زبان کے آگے ہر زبان کو زبان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور ہر ایک کو وہ گونگا کہتے تھے۔ تو اس وقت ضرورت تھی ایسی بات کی کہ حضور کو ایسی زبان دے دی جائے اور ایسا کلام دے دیا جائے کہ پورا عرب مل کر کے اس ایک کلام کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو چیلنج کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا اور قرآن کی روشنی میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اے عرب والو، اگر تمہارے گمان میں یہ ہے
کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، میں بنا کے پیش کر رہا ہوں، تو سنو، تم جتنے عرب کے لوگ ہو سب مل جاؤ اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کے مقابل ایک سورت بنا لاؤ تو میں سمجھ لوں گا تم سچے ہو۔ سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ چھوٹی آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے دروازے پہ لکھوا دیا اور پورے عرب والوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو کلام الہی نہیں مانتے ہو تو اس چھوٹی سورت کے برابر ایک سورت تم بھی یہاں لکھ دو۔ تو پورا عرب مل کر کے اس ایک چھوٹی سورت کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ عاجز اور حیران رہ گئے اور ان کو کہنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ھذا کلام اللہ، یہ اللہ ہی کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ دنیا حیرت میں پڑ جائے۔ تو یہاں پر ان یہودیوں نے جو بکواس کیا تھا کہ جبریل لاتے ہیں قرآن اس لیے ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل لاتے تو ایمان قبول کرتے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ سنو، جو نبیوں کو کتابیں ملی اور جو شریعت ملی، تو شریعت اور کتاب پر ایمان لانا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس نبی کی نبوت ماننا ہوتا ہے۔ پہلے اس کو نبی مانو گے تبھی تو اس پر اتری ہوئی کتاب کو اللہ کا کلام مانو گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے محبوب ہم نے تو تم کو روشن معجزے بھی عطا فرمائے ہیں۔ یہ یہودی اگر قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جبریل کیوں لا رہے ہیں، ہمیں ان سے پشتینی دشمنی ہے، تو چلو یہ قرآن کو ماننا تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ کے معجزوں کو دیکھ کر پہلے آپ کی نبوت کو تو مانے یہ لوگ، پہلے آپ کو نبی مانے، اور وہ بھی ایسے معجزات ہم نے آپ کو عطا فرمایا کہ جو روشن ہے۔ روشن کا مطلب کہ اندھا بھی ہو وہ بھی مان جائے کہ ہاں یہ نبی ہیں، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، وہ بھی مان جائے کہ یہ نبی ہیں۔ ایسے روشن معجزات اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر آج ہم لوگ تو صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں، مگر ان دیکھنے والوں سے تو بہتر ہیں جنہوں نے دیکھا بھی اور ایمان نہیں لائے۔ ہم تو سن کر ایمان لے آئے، اللہ کا شکر ہے۔ 1400 سال پہلے کبھی عرب میں ہوا تھا، وہ آج ہم مان رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ درخت اکھڑ کے آیا تھا حضور کے قدموں پر، درخت اکھڑ کے آیا اور درود و سلام پڑھتا ہوا آیا، اور پھر حضور نے حکم دیا جا پھر لگ جا، تو پھر لگ گیا۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں نے دیکھا ایمان نہیں لائے، آج کا مسلمان سن کر کے ایمان لا رہا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ روشن معجزات میں نے عطا کیا، یہ لوگ قرآن کو بعد میں مان، پہلے ان روشن معجزات کو تو مان لے۔ کوئی جانور کسی انسان سے شکایت کر سکتا ہے؟ کوئی جانور کسی انسان سے شکایت نہیں کرتا، اور کرے بھی تو انسان سمجھ نہیں پائے گا۔ لیکن یہ حضور کا معجزہ ہی تو تھا کہ جب شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑ لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں تھے، اپنے بچوں کے فراق اور ان کی جدائی میں وہ بےتاب ہو گئی ہرنی، اور دیکھا کہ یہ شکاری چھوڑنے والا نہیں ہے، تو اس نے کسی اور سے نہیں کہا، بارگاہ رسول میں درخواست پیش کر دیا، اور میرے آقا نے اپنی ضمانت پر اسے چھڑوایا اور گئی اور بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ گئی۔ تو یہ حضور کا معجزہ نہیں؟ تو میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کو روشن آیتیں عطا فرمائی۔ اس طریقے سے ایک نہیں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اونٹ آ کر کے قدم رسول پر سجدہ کرتے تھے، اونٹ۔ تو صحابہ کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور درخواست پیش کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، اونٹ جانور ہو کر سجدہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو آپ کیوں نہیں اجازت دیتے کہ ہم بھی آپ کے قدموں پر سجدہ کر لیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، اسلام،
اسلام کے اندر کسی مخلوق کے لیے سجدہ نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے سجدہ ہے، اور اگر مخلوق کے لیے ہوتا تو سب سے پہلے بیویوں کو حکم ہوتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو اس سے صحابہ رک گئے، لیکن اونٹوں کا آ کر کے سجدہ کرنا یہ روشن معجزات نہیں تھے؟ اسی طریقے سے مسجد نبوی کے اندر جہاں آپ خطبہ دیتے تھے وہیں بغل میں ایک لاٹھی رہا کرتی تھی، حضور خطبہ میں اسے لیا کرتے تھے، اور منبر بننے سے پہلے اسی کے سہارے آپ خطبہ دیتے تھے، اور جب منبر بن گیا تو اس کو نہیں پکڑا، جب منبر رکھ دیا گیا تو آپ نے اس کو الگ رکھ دیا۔ جب الگ رکھ دیا تو اس لکڑی سے ایسی درد بھری آواز نکلی رونے کی کہ حدیث میں آیا ہے کہ جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ اونٹنی اپنے بچے کی تلاش میں گلی گلی پھرے گی اور بے قراری میں روئے گی، وہی درد تھا اس لکڑی کے رونے میں۔ بڑی بےتابی کے ساتھ چیخ چیخ کر رونے لگی، اور صرف اس کا رونا حضور نے نہیں سنا بلکہ صحابہ کہتے ہیں فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ كَصَوْتِ الْعِشَارِ، ہم نے اونٹنی کے رونے کی طرح اس لکڑی کے رونے کی آواز سن لیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس کے عشق میں، جس کے لگاؤ میں، جس کی محبت میں، جس کی الفت میں، جس کی دیوانگی میں، چاہت میں ایک لکڑی بھی انسانوں جیسا رونے لگے، یہ کتنا کھلا معجزہ تھا۔ مگر وہاں جو موجود تھے سب کے سب تو ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ یہ قرآن جبریل لا رہے ہیں اس لیے ہم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ قرآن کو ایک طرف رکھو، حضور کے معجزوں کو دیکھ کر تو پہلے حضور کو مان لو۔ قرآن سے ہٹ کر بھی حضور کے بہت سارے معجزات ہیں، تو ان معجزات کو دیکھ کر یہ نہیں لائے ایمان، تو جو لوگ نہیں لائے ایمان وہ انسانیت ہی سے ہٹ کر ہیں۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کھلی ہوئی نشانیوں کا انکار نہیں کریں گے مگر وہی جو انسانیت ہی سے خالی ہیں، جن کے اندر کوئی بھی انصاف نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، آدمیت نہیں ہے، جو بالکل آدمی نما جانور ہوں گے وہی ان روشن نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ گویا کہ ان کو جواب دے دیا گیا کہ تم لوگ صرف آدمی نما ہو، آدمی نہیں ہو۔ اگر کچھ بھی آدمیت ہوتی تو یہ بہانہ کیا ہے کہ جبریل قرآن لا رہے ہیں؟ سورج ڈوبا ہوا واپس آیا کیوں نہیں ایمان لائے؟ چاند 2 ٹکڑے میں ہوا کیوں ایمان نہیں لائے؟ حضور پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی حلیمہ لے کے چل رہی ہیں، تو جس راستے سے گزر رہی ہیں اگر زمین خشک ہے تو فوراً سبزہ زار ہو گئی، کیوں نہیں ایمان لا رہے ہو؟ حضور جدھر جاتے ہیں تو پیڑوں کا سایہ ادھر بھاگتا ہے، کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو ان روشن معجزات کو دیکھ کر وہی ایمان نہیں لائے گا جو فاسق ہوگا، یعنی جو حد انسانیت سے نکلا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے مسکت اور منہ توڑ جواب دیا۔ آج تک یہودی اس کا جواب نہیں لا سکے کہ ہم کیوں روشن معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ معجزات کو دیکھ کر نہیں، ہم لوگ سن کر لائے ہیں، اور جب جب سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں ایک الگ تازگی پیدا ہوتی ہے، الگ تازگی پیدا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے قلب میں حضور کی محبت کو روشن فرمائے، اور یہ جو حضور کا مہینہ ہے اس مہینہ کے رخصت ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آج کے اس درس کو جن لوگوں نے بھی سماعت کیا ہے مولا، ہر حرف پر تو بے شمار نیکیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ان حروف کے اندر جو تو نے برکات، حسنات
اور اپنی نعمتیں سمو کے رکھ دیا ہے، میرے مولا اس کا کچھ صدقہ ہم لوگوں کو نصیب فرما دے۔ مولا بالخصوص یا آمد رسول کا مہینہ جا رہا ہے، میرے مولا چند دن بچے ہیں، اس کے رخصت ہونے سے پہلے حضور کے نور کے صدقے میں ہم لوگوں کے دلوں کو نور بنا دے۔ اے مولا کریم ہمارے گھروں سے نحوست، بلا، مصیبت، آفت اور ہر قسم کے آسیب و بلا کا خاتمہ فرما دے۔ اے میرے مولا تیرے حبیب نے ساری کائنات کو ظلم سے چھڑایا اور ان کی آمد سے دنیا میں انصاف آیا، روشنی آئی۔ میرے مولا کریم آج بھی دنیا میں بے تابی اور ظلم پھیلا ہوا ہے، میرے مولا تو اپنے ماننے والے سچے بندوں کو ظلم سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کریم بالخصوص ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے اور اپنے محبوب کے چادر رحمت کے نیچے ہم لوگوں کو جگہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ